77 سے اگر ٹرائل ہوتا ہے تو جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جو آج تک زندہ ہیں وہ اور ان کے ساتھ ماشاء اللہ حکومتوں میں شامل ہونے والے، یعنی جیسے اس میں جماعت اسلامی تھی، مسلم لیگ نون جس کو مسلم لیگ نواز شریف کہتے ہیں وہ شامل تھی، اور بہت ساری جماعتیں شامل تھیں، تو وہ سب آ گئے۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم، یہ یہاں میں آپ کو نوٹ کرا دوں، یہ مس گائڈ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں۔ 12 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف صاحب کو اور ان کے ساتھی کو لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کا تختہ الٹا گیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے پہلا الیکشن جو کرایا وہ کرایا بلدیاتی نظام، انہوں نے جو انٹروڈیوس کیا اس کا الیکشن کرایا، اس میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا، پیپلز پارٹی نے حصہ لیا، تمام جماعتوں نے حصہ لیا، لیکن اگر کسی نے حصہ نہیں لیا تو وہ صرف ایم کیو ایم تھی، کیونکہ ہم ایم کیو ایم نے کہا کہ نہیں، ہم جمہوری حکومت کے تحت تو حصہ لے سکتے ہیں، لیکن غیر جمہوری حکومت جو آئی ہے اس کے تحت حصہ نہیں لیں گے۔ تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تھا۔ تو یہ باتیں صرف زبان سے کرنے کی کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، عمل کر کے دکھاؤ۔ اچھا جی، پھر 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو اس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا، ایم کیو ایم نے بھی حصہ لیا، اور جب میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو ایوان نے الیکٹ کیا، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلم لیگ قاف کنگ پارٹی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی بھی تھی یا جنرل پرویز مشرف صاحب کی بنائی بھی تھی، پتہ ہے نظر اس کے جو اکثریت پارلیمنٹ میں آئی اور میر ظفر اللہ جمالی صاحب پرائم منسٹر بنے، ان کے ساتھ ایم کیو ایم نے الائنس کیا، جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ الائنس نہیں کیا تھا۔ تو لیکن اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ 7 سال رہے وغیرہ، 8 سال رہے، 9 سال رہے، تو ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل چلائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بالکل بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 2 لاکھ آدمی جو ہے وہ ٹانگ دیجئے، آپ پینڈورا باکس کھول کے، اگر اس سے ملک صحیح ہوتا ہے تو ہم سزا پانے کے لیے تیار ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی، میں اپنے گلے کا سائز دے دیتا ہوں، میرے ساتھی اپنے اپنے گلے کا سائز دے دیں، نواز شریف صاحب بھی اپنے گلے کا سائز دے دیں، تاکہ پھندے وندے ابھی سے بننا شروع ہو جائیں، کیونکہ ٹریزن کی سزا تو موت ہے۔ اب میں آرٹیکل 6 کی بات بتاؤں، آرٹیکل 6 میں یہ ہے کہ جو انکانسٹیٹیوشنل مینس کے ذریعے، شو آف فورس کے ذریعے، شو آف پاور کے ذریعے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹے گا یا انکانسٹیٹیوشنل مینس کے ذریعے پاور میں آئے گا، وہ ہائی ٹریزن کا میں شمار ہوگا۔ اب آئیے آرٹیکل 62B، اس میں آرٹیکل 62B میں ہے کہ جو عناصر، جو فرد، اینی پرسن کہ جو ایڈنگ اور ابیٹنگ کلاز 1 یہ لکھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی کانسٹیٹیوشن دکھا دوں یا میری اس بات پر آپ یقین کر رہے ہیں؟ بالکل یقین کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 62 جس نے کلاز 1 جو ہے انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے والے
کا ہائی ٹریزن ہوگا، اس کو جو ایڈ کرے گا، ابیٹ کرے گا، جس کے ساتھ معاونت کرے گا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ بھی ہائی ٹریزن کا میں شمار ہوگا۔ اور تیسری بات کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ ہائی ٹریزن پر مقدمہ چلایا جائے یا نہ چلایا جائے۔ تو اس میں کلاس 3 میں آپ پڑھیے تو اس میں لکھا ہے کہ پرسنس انوالوڈ، پرسن نہیں لکھا، تو یہ آرٹیکل 6 سنگولر ٹینس میں یا سینس میں ہے ہی نہیں، آرٹیکل کلاس 6 ہے ہی پلورل میں، جمع کے صیغے میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے کہ ایک نیا طوفان ملک میں کھڑا کریں تو وہ ضرور کھڑا کریں، اور جو مطالبہ کر رہے ہیں بڑھ بڑھ کے، بچے گا ان میں سے بھی کوئی نہیں، کہ وہ سب ماشاءاللہ کی گود کی پیداوار ہے، سوائے اگر کوئی جماعت نہیں ہے ماشاءاللہ کی گود سے اور گلیوں اور سڑکوں سے نکلی ہے تو وہ صرف MQM ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور ابھی حال ہی میں ایک جنرل ریٹائرڈ طارق پرویز، انہوں نے کہا ہے کہ جب جنرل مشرف کی بات آتی ہے کہ ایز بریگیڈیئر وہ 90 پہ آیا کرتے تھے اور MQM کی انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے اور MQM کے بڑے حامی ہوتے تھے، تو یہ بتائیے وہ کتنی دفعہ آپ کے پاس آئے ایز بریگیڈیئر جنرل مشرف؟ بھائی کون طارق پرویز، انہوں نے وہ آئے نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف ایز بریگیڈیئر آیا کرتے تھے، بریگیڈیئر 90 آیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، رسول کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں قسم کھا کے کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ جب جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو ہمیں پتہ لگا کہ اس نام کا بھی کوئی شخص فوج میں ہے، نہ وہ 90 کبھی آئے، نہ ہم نے کبھی ان کی شکل دیکھی، اور نہ ہی 90 کے علاوہ کہیں میری یا MQM کے کسی رہنما کی ان سے ملاقات ہوئی۔ طارق پرویز صاحب کون ہے؟ یہ ایک ریٹائرڈ جنرل کور کمانڈر کوئٹہ ہوتے تھے، اور کمانڈر کوئٹہ ہوتے تھے، انہوں نے الزام لگایا ہے۔ تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، اللہ سے توبہ کریں وہ، اور اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے ملاقات کا تو وہ دکھائیں اور ثابت کریں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ بہت سچے آدمی۔